وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جو اپنی طرف سے بات کرے اور خدا کی طرف اس کو منسوب کرے۔ حالانکہ اس کو دعوت دی جاتی ہے اسلام کی طرف۔ یہ دعوت پہلے دن سے جو نبی آنا شروع ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے حضور تک اس کی تکمیل ہوئی ہے، یہ سارے انبیاء کرام ایک ہی دین تھا جس کے اصول دیا کرتے تھے، اور وہ الاسلام ہی تھا حقیقت میں، کہ اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہو۔ تو دو کیٹیگریز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے بات بنائے خدا کی طرف منسوب کرے، دوسرا یہ ہے کہ سچی بات اس کو پہنچائی جائے اور وہ اس کی تکذیب کرے، کہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، پہلے کہا تھا فاسقین، یہاں ظالمین ہوا، کہ جو خود ظلم کا راستہ اختیار کر لے اس کو منزل مسعود تک وہ کیسے پہنچا؟ اللہ نہیں پہنچاتا، یہ بات کہہ رہی ہے۔ یہ نہ کہو کہ یہ اللہ یا کچھ کرتا ہے، وہ نہیں پہنچاتا۔ یہ جتنے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے تھے، سرکشی برتتے تھے، مخالفت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ یہ کامیاب نہ ہو، ان میں یہ اہل کتاب بھی شامل تھے، خاص طور پہ یہود، نصرانی بھی شامل تھے، عیسائی۔ یہ باقی انکار کرنے والے ان کو اس زمانے کے اعتبار سے مشرکین عرب کہا گیا۔ کوئی بھی ہوں جو بھی اس دعوت کو قبول نہیں کرے گا وہ ہے کہ جو اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ کہا کہ ان کی کوشش کیا ہے، یہ دو مقام پہ یہ آیت آئی ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے یہ ہیں کہ خدا کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیا جائے، اس کا دیا جو ہے خدا کا اسے پھونکے مار کے، سورج کو چاہتے ہیں پھونکے مار کر بجھا دیں، گناؤنا کر دیں، اس کی روشنی ختم کر دیں۔ خدا کے جلائے ہوئے دیے کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ جتنی کوششیں بھی خدا کے نازل کردہ دین کی مخالفت کے اندر ہوئی، کبھی کامیاب نہ ہوئی ہیں نہ ہو سکتی ہیں۔ یہ جو آج ہے نا کہ اسلام کے نام سے ساری دنیا کے اندر ہم سر منہ پھر رہے ہیں، یہ خدا کے دین کی مخالفت والے نہیں، یہ ہمارے بنائے ہوئے مذہب کی مخالفت والے ہیں۔ وہ تو پن بھی نہیں سکتے، مذہب کو تو ہر مقام پہ شکست ہو، وہ دلیل و برہان پہ مبنی نہیں ہوتا۔ وہ تو جب بھی علم و عقل کی دلیل و برہان کی روشنی آئے گی مذہب کی تاریکی ختم ہو جائے گی۔ یہ دین کا دیا ہے جگمگاتا ہوا، سورہ نور میں اس کو دیے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ سورج ہے، قرآن نے سورج بھی اس کو کہا ہے، سراج منیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دیے کو لے کے آئے۔ یہ ہے دعویٰ کہ اس کی مخالفت جتنا جی چاہے کیجیے، مخالفت ایسی ہے جیسے کوئی سورج کو پھونکے مار کے اندھا کر دینا چاہے، اس دیے کو نہیں بجھا سکتے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، خدا کا قانون، اس کا نظام یہ ہے کہ وہ اس نور کو مکمل کر کے رہے گا، خواہ ان مخالفت کرنے والوں پر یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ دین قرآن ہے، وہی خدا کا سراج منیر دیا ہے، وہی روشنی ہے، اسی کے اتمام کا ذمہ خدا نے لیا ہے، کیونکہ یہ آخری دین ہے، آخری کتاب ہے، آخری نبی ہے، تو جو انہوں نے دیا ہے وہ تو قیامت تک تمام نوع انسانی کے لیے ہے۔ یہ اگر معاذ اللہ ناکام ایسا رہ جائے کہ یہ زندہ ہی نہ ہو سکے تو یہ سارا سلسلہ رشد و ہدایت ہی ختم ہو گیا، اور تو کوئی نبی نہیں آنا اور کوئی کتاب ہی نہیں آنی۔ اس لیے یہ جو آخری مکمل غیر متبدل کتاب دی ہے، اس میں دیے ہوئے نظام کو کامیاب ہو کر رہنا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔
خدا نے بھیجا ایک رسول ضابطۂ ہدایت دے کر جسے دین حق کہا جاتا ہے. صرف ہدایت ہی نہیں کہا ہے یعنی دین نظام کو کہتے ہیں. ہدایت تو ایک ان تھیوری ہوتی ہے، وہ نظری چیز ایک ہوتی ہے. قرآن کی دفتین کے اندر، تحریر کے اندر، الفاظ کے اندر وہ ہدایت ہے. وہ جب عملاً متشکل ہوگی، ایک نظام کی شکل اختیار کرے گی تو وہ دین ہوگا. ہدایت بھیجی قرآن کے اندر اور اس کے بعد اس میں بتایا کہ یہ متشکل ہوگی ایک مخصوص نظام کی شکل میں، وہ دین الحق. اس کو خدا لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ، دیکھیے اب آگے پھر دین کا لفظ کہا کہ ادیان عالم پر اس کو غالب کرے گا. تو یہ دین کون سے ہیں؟ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام. ہمارے مناظرے سارے مذہب کی بنیاد پہ ہوتے تھے. اسلام کو تمام مذاہب پر فضیلت حاصل ہے، یعنی وہ مذہب ہے ہی نہیں اور اس کا مقابلہ مذاہب سے کر کے بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہم نے پتہ نہیں کون سا قلعہ فتح کر لیا. مذاہب وہ تو مذاہب کی تردید کرنے کے لیے آیا ہے. مذہب یہ انسانوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ جتنے نظام ہیں وہ کہتا ہے ان کے مقابلے میں بھی ان کے اوپر غالب آ کر رہے گا. اب یہ ایک لمبی داستان ہے. بظاہر تو آج کہیں گے کہ آج تو یہ نظام جسے آپ کہتے ہو دنیا میں ہے ہی کہیں نہیں ہے. کہیں اٹھے بھی تو دوسرے دنیا کے جو نظام ہے وہ تو ان کو فوراً مغلوب کر دیتے ہیں. یہ کیسے غالب آئے گا؟ تو میں نے اس کے متعلق بہت لکھا ہے. تو ایک ہی پیمفلٹ جو ہے بڑا جامع ہے. کیا اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہے؟ میں نے بتایا یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کے ہاں تو یہ ایک عملی نظام کی شکل میں ہے نہیں، لیکن ساری دنیا کے نظام قائم کرنے والے جنہوں نے انسانوں کے اصولوں پہ نظام قائم کیے تھے وہ اپنے اپنے نظام کے ہاتھوں سے مایوس ہو چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کسی دوسرے نظام کی. ان کو پتہ نہیں کہ وہ نظام ہے کہاں، لیکن خود ہی اپنے تجربے کی بنا پر جو وہ کہہ رہے ہیں وہ اسی قسم کے نظام کی تلاش میں ہے جو قرآن نے دیا ہے. یہ تو ہماری بد نصیبی اقوام، ہمارے ساتھ اقوام عالم کی بھی ہرما نصیبی کہ قرآن ان کے سامنے پیش ہی نہیں کیا گیا. وہ تلاش کر رہے ہیں اس کی. تو نظری طور پہ تو اس وقت بھی ذہنی طور پہ اس کو کہہ لیجئے یہ جو قرآن کا نظام ہے ذہنوں کے اوپر تو اب بھی مسلط ہوا چلا جا رہا ہے. نظری طور پر قائم کرنے کی مثال نہیں ان کو ملی. میرے پاس آتے ہیں یہ مغرب کے بڑے بڑے دانشور اور ان کے ہاں یہ عیسائیوں کے جن کو ہم تو پادری کہتے ہیں یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. کیمبرج یونیورسٹی کی آخری کلاس جو ہے اس تک یہ پہنچنے کے بعد باقی تو وہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں ڈگری لے کے. پادری بننے کے لیے 2 سال اور لگانے پڑتے ہیں. ہمارے یہاں کا پادری وہ ہوتا ہے جو شروع سے آخر تک قرآن کو پڑھ جاتا ہے، ایک لفظ نہیں سمجھتا میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ بھی آتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں جو پرابلمز دنیا کی اس وقت ہیں وہ پرابلمز حل کرتا ہے قرآن. وہ یہ نہیں بتاتا کہ اس سے اتنا ثواب ہوگا تم جنت میں چلے جاؤ. وہ کہتا ہے کہ یہاں اس دنیا کے اندر کس طرح سے رہنا ہے. ان سے جب بات کی جاتی ہے تو بہرحال وہ صحیح دل سے کہتے ہیں یا ویسے ہی. ایک بھی ایسا نہیں میں نے پایا جو اس سے مطمئن نہ ہو کہ بات تو کچھ یہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے جو تم نے بتایا ہے. اور اگلی بات وہ ہے پھر وہ مور اپنے پاؤں کو دیکھ کے اپنے پروں کو بھی نیچا کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب یہ قرآن تمہارے پاس ہے 40-44 آزاد اسلامی مملکتیں بھی تمہارے پاس ہیں تو یہ نظام رائج کیوں نہیں ہو رہا؟ عزیزان من ان میں سے ہر ایک یہ کہہ کے اٹھتا ہے مجھ
اور میری آنکھیں جھک جاتی ہیں. بات ٹھیک. اور پھر وہی قرآن کی جو پھٹکار آ جاتی ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، جو نظام قائم کر کے نہیں بتاتے اس کی باتیں کیوں کرتے ہو. قائم ہو کر رہے. کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. کہا کہ تم دنیا میں، ہر شخص دنیا میں کچھ نہ کچھ کاروبار کرتا ہے، اس کا نام بزنس نام ہی رکھے ہے، اور ہر ایک ہم میں سے لین دین کرتا ہے، ساری زندگی اسی کا نام ہے. کہنے لگے وہ تم اپنی عقل کے زور کے اوپر تجربے کی بنا پہ کرتے ہو، بعض میں کچھ فائدہ ہوتا ہے، بعض میں نقصان بھی ہوتا ہے. کہا میں تمہیں ایک ایسا کاروبار بتاؤں، تجارت کا لفظ ہے، ایسا کاروبار بتاؤں جس میں کبھی خسارہ ہو ہی نہ. تو کون ہے جو کہے گا کہ نہیں صاحب میں نہیں چاہتا ایسا کاروبار کرتا جس میں تجارت ہو ہی نہ، جس میں خسارہ ہو ہی نہ، خسارہ ہی نہیں، کسی قسم کی تباہی نہ آئے اس کے بعد. کہ جی ہاں فرمائیے، جی سن لیجیے. تؤمنون باللہ ورسولہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا نے رسول کی وساطت سے جو بھی صداقتیں دی ہے یقین ہو ان کے اوپر کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے. پہلی بات تو یہ، ہر کام جو شروع کیا جائے عزیزان مان، اس کے متعلق پہلے یہ یقین ہونا چاہیے نا کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے. کوئی کاروبار بھی جو آپ شروع کریں گے، اگر شروع میں یہ چیز ہو کہ یہ نقصان پہنچائے گا تو آپ کون ہے جو یہ کرے گا؟ وہ تو مثال ہے نا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو اپنے نفع نقصان کا بھی خیال نہیں، وہ تو پاگل ہوتا ہے. ورنہ ہر شخص پہلے یہ اپنے آپ کو اشیور کر لیتا ہے، مطمئن کر لیتا ہے کہ اس میں مجھے فائدہ ہوگا. وہ کہتا ہے کہ یہ پہلے یقین کرو کہ یہ جو اصول ہے جو تجارت کے ہم بتا رہے ہیں اس میں فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. یقین ہے تمہیں؟ اور یقین اندھے یقین کا نام نہیں ہے. عقل و بصیرت کی بنا پہ پرکھ لو، دیکھ لو، جانچ لو، بھانپ لو. پکی طور پہ آ گئے تم اس پہ تو واقعی یہ سچی بات ہے. تو بات وہ یہ ہے تو جاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. بات اتنی سے خدا نے جو راستہ بتایا ہے نو انسانی کی منفعت کا، اس کے لیے مسلسل کوشش کرتے چلے جاؤ تاکہ وہ وقت بھی آ جائے کہ میدان جنگ میں بھی جانا پڑے. جہاد صرف میدان جنگ میں جنگ کرنے کا نام ہی نہیں ہے، مسلسل کوشش کا نام ہے. یہ جہد مسلسل جس کو کہتے ہیں، ساری زندگی جہاد میں گزرنے کی ہے. وہ چمکتی ہوئی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضور سے فرمایا کہ مومن کی زندگی کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب جہاد ہو رہا ہو یعنی جنگ تو میدان جنگ میں ہو، جب نہ ہو رہا ہو تو جہاد کے لیے تیاریاں کر رہا ہو. مومن کی زندگی ہو گئی تھا. اور تیاری یہ نہیں ہے کہ وہ تلوار اپنی تیز کر رہا ہو. وہ جو نظام اپنے معاشرے کا قائم کرے اس کے اندر ہر فرد اس قسم کا بنتا چلا جائے کہ وقت آنے کے اوپر وہ میدان جنگ میں کھڑا ہو. مسلسل جہاد کی زندگی. بے اموالکم وانفسکم، جنگ نہیں ہے تو اموال کی جہاد بھی ہے، پھر جان کا جہاد بھی ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. علم کی بارگاہ سے پوچھو تو تمہیں بتائے گا کہ واقعی یہ تجارت ایسی ہے جس میں نقصان نہیں ہوگا، تباہی نہیں آئے گی. یغفر لکم ذنوبکم وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. تمہارے پیچھے جو باتیں الزامات لوگ لگا رہے ہیں، چپکا رہے ہیں تمہارے پیچھے، اللہ ان تمام سے حفاظت کا سامان بام پہنچا دے گا. ایک کامیابی ہزار قسم کی ناکامیوں کی تہمتوں سے بچا دیتی ہے آدمی کو. دلیل اور ثبوت ہی یہ ہوتا ہے اپنے دعوے کی صداقت کا کہ وہ کامیاب ہو جائے. اس کے خلاف جو کچھ لوگوں نے الزام تراشیاں کی ہوئی ہوتی ہیں سب ختم ہو جاتی ہیں. وہ جو کامیاب ہو جاتا ہے دعویٰ یہ ہوگا ان کی باتوں میں نا، اور جو آج تمہارے خلاف یہ کچھ کہہ رہے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی جب یہ بات کامیاب ہوگی تمہاری. وہی قرآن کے الفاظ ان مساکن کے اندر، تو مساکن تو ہوم لینڈز کو کہتے ہیں. مدینے کی زندگی ہے، اپنے گھر بار چھوڑ کے مکے میں آ گئے. یہاں آنے کے بعد آج کے الفاظ میں کہیے پناہ گزینوں کی زندگی. یہ ابتدائی جو تھی مدنی زندگی جو تھی یہ بھی بہت بے چارگی کی زندگی تھی. ابھی یہ لوگ مدینے والے انصار جو تھے
جو کچھ وہاں تھا اس کو بانٹ کے ان کے اندر تسلیم کیا. وہاں یہ کہا جا رہا ہے پہلی چیز قرآن نے کہی ہے ایدہ بنصرہ، خدا تمہاری تقویت پہنچائے گا، تمہیں مساکن دے گا طیب. پھر ملے ایسے مساکن عزیزان من، تاریخ شاہد ہے. 22 لاکھ مربع میل، 10 لاکھ مربع میل کا رقبہ تو زیر نگین تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 22 لاکھ تک یہ پہنچ چکا ہوا تھا حضرت عمر کے زمانے میں. اس زمانے میں یہ کچھ کم بات نہیں ہے. جب میں نے پہلے بھی کہا کہ ٹرانسپورٹ کا کوئی ذریعہ اونٹ اور گھوڑے کے سوا تھا ہی نہیں، صحراؤں کو عبور کر کے جانا پڑتا تھا. اس زمانے میں یہ مساکن طیبہ ملے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهُ، یہی یہ مساکن نہیں مل جائیں گے کہ رہنے سہنے کی جگہ مل جائے گی. نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، خدا کے قانون کی تقویت اور دروازے کھل جائیں گے تمہارے ہاں فتوحات کے اور دوسرے مساکن کے اور دوسری زمینوں کے دروازے کھل گئے. ایران اور رومن اور مصر وغیرہ کے علاقے کہاں کہاں تک پہنچ گئے تھے یہ لوگ جو تھے. بشر المومنین، یہ بشارت تھی جو مومنین کو دی گئی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کیا بات ہے کونوا انصار اللہ. اے جماعت مومنین اٹھو، خدا کے مددگار بن جاؤ. خدا کے مددگار یعنی ان کو اس کو ضرورت ہے تمہاری مدد کی، لیکن وہ تو اپنے پروگرام اس دنیا میں وہ انسانوں کے ہاتھوں سے کامیاب کراتا ہے. کہا ہمارا پروگرام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو، اٹھو ہماری مدد کرو، اس کو ذرا کامیاب کر دیجئے. کتنا بڑا مقام انسان کو دیتا ہے خدا سے، جو اپنے پروگرام کی تکمیل کے لیے اس کی انعانت اور اس کی مدد کے یوں کہیے کہ محتاج ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم اٹھو. یہ اٹھے تو وہ کامیاب ہوتا ہے. کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے یہ کہا تھا کہ خدا نے جو پروگرام میرے ذمہ لگایا ہے، کہو تم میں سے کون ہے جو خدا کا مددگار ہو میری وساطت سے. یہ شروع سے طریقہ چلتا آ رہا تھا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی پیش کی جا رہی ہے ہمارے سامنے، مسکینی، درویشی، فقیری، گداگری، یہ بالکل غلط محرف ہے. میں نے اپنے ہاں یہ لکھا ہے کہ یہ اس قسم کی تصویر ان کی خود ان انسانوں نے، عیسائیوں نے کیوں پیش کی ہوئی ہے. میرے ہاں ہے یہ شعلہ مستور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اوپر میری کتاب ہے، اس میں نے لکھا ہے یہ بڑے انقلابی انسان تھے اور بہت بڑا انقلاب برپا کیا تھا انہوں نے انصاری. اور قرآن کی عظمت اور کشادہ ظرفی ملاحظہ فرماؤ. انجیلیں یہ کہتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے، ساتھی سارے 12 ہی تھے. انجیل یہ کہہ رہی ہے کہ 12 ہی تھے. ان میں سے ایک نے تو انہیں دشمن کے ہاتھوں 30 روپے کے عوض بیچ دیا مخبری کر کے، اور وہ گرفتار کر کے لا گئے، اور باقی 11 بھاگ گئے. یہ عیسائی پیش کر رہے ہیں ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو کی، جن کو وہ اپنے اپوسٹل بھی بتا رہے ہیں. رسولوں کے اعمال نامے انجیل کی ایک کتاب کا نام ہے، اور اعمال ان کے یہ بتا رہے ہیں. اور قرآن کریم ملاحظہ فرماؤ کہ وہ عیسائی اتنی مخالفت کر رہے ہیں اس کی، یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تو اتنے بڑے انقلابی تھے کہ حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا کہ کون ہے جو اس مہم میں مدد کرتا ہے میری، بلکہ خدا کی مدد کرتا ہے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم مددگار بنیں گے. وہ اپنے ہاں کے اپوسٹلز کی، رسولوں کی، حواریوں کی وہ سیرت پیش کر رہے ہیں. عیسائی انجیل پیش کر رہی ہے، اور یہ جس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ عیسائی، وہ اس کا اعتراف کر رہا ہے. یہ ہے صداقت عزیزان من کہ میرٹ کی چیز دشمن کے اندر بھی ہو تو اس کا اعتراف کرو. انصاری، یہ انصاریین نے یہ کہا نانو انصار اللہ، حواریوں نے کہا. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو چنانچہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آیا، دوسرے نے مخالفت کی. یہ یہودی تھے، وہ عیسائی تھے. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین،
تو اس کے بعد تاریخ بتا دے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے عیسائی، ان کو یہودیوں پر کتنی بڑی کامیابیاں حاصل ہوئیں. یہ اتنا ٹکراؤ ان کے ہاں ہوتا چلا آ رہا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان کہ یہ مسلسل جنگوں کے اندر یہ رہے تھے. یہ اب جو یہ جو اسرائیل کی حکومت قائم کی ہے، اس وقت ان کو یہ خیال آیا کہ یہ بات تو غلط ہے، آپس میں سمجھوتا کرنا چاہیے. کاہے کے لیے؟ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے. اس سمجھوتے کے لیے آپ حیران ہوں گے کہ پہلے ذرا ٹھہر کے پہلے انہوں نے اپنی تاریخ کو بدلا، انجیل کو بدلا. اس میں یہ ہے نا کہ یہ بنی اسرائیل تھے یہودی جنہوں نے گرفتار کرایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کو صلیب پہ چڑھانے کا موجب یہ تھے. یہ عیسائی ان کو یہ قاتل کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اتنی سخت مخاصمت تھی آپس میں. یہ انہوں نے تاریخ بدلی کہ نہیں، انہوں نے نہیں کرایا تھا، رومن نے کیا تھا. انجیل بدلی. حیرت ہے کہ میں نے اپنے ابتدائی زمانے میں ہر سال یہ کرسمس کے موقع پر فلم دکھایا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسائیوں کی طرف سے آئی ہوئی. یہ آج سے سمجھ لیجیے کوئی 50-60 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، اب تو 80 سال کا ہوں. یہ فلم آیا کرتی تھی، اس میں یہ سارا سین کہ یہودیوں نے کس طرح سے ان کو گرفتار کرایا یہ ہوا کرتا تھا. اس کے بعد میں نے پھر وہ فلم دیکھی ہے جس میں بتایا گیا یہودی آتا ہی کوئی نہیں ہے، اس کے اندر رومن نے یہ کیا تھا جو کچھ کہہ رہے ہیں ایسا. یہ اس وقت صلح ہوئی ان کی اس مسلک کی بنا پر، ورنہ آپس میں ان کی مخاصمت اتنی چلی آئی تھی. اور پھر یہ عیسائی اتنے غالب رہے تھے کہ یہ جو وانڈرنگ جیو تھا جس کو کہیں ٹھکانہ نہیں تھا، چھت نہیں تھی، عیسائیوں کے ہاتھوں یہ ہوا تھا، مسلمانوں کے ہاتھوں تو نہیں. مسلمانوں کے زمانے میں تو ان کو امن دیا گیا، پناہ دی گئی، سلامتی کی ضمانت دی گئی. انہوں نے وہ اپنی کرتوتوں سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف یہ کچھ کرنا پڑا. ورنہ یہ جو راندہ درگاہ ہوئے ہیں یہودی، یہ سارے عیسائیوں کے ہاتھوں سے ہوئے تھے. آج عیسائی اور یہ یہودی ایک ہیں، اور وہ پھر کس کے لیے ایک ہے؟ مخالفت کے لیے مسلمانوں کے لیے، جنہوں نے نہ صلیب میں حصہ لیا. ان کے حواریوں کی وہ اس طرح سے تعریف کر رہا ہے. عیسائیوں کے متعلق یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا جب تقابل آتا ہے قرآن میں، تو اس میں قرآن کہتا ہے کہ عیسائیوں کے اندر وہ لوگ ہیں جن کے دل بڑے نرم ہیں اور وہ اچھے آدمی بھی ہیں. لیکن وہ سیاست یہ ہے، وہ دونوں اکٹھے ہوئے ہیں مسلمانوں کی تقریب کے لیے. لیکن اس کا ہمیں گلہ کیا؟ ٹھیک ہے، ان کی مثال یہ ہے، یہ تھوڑا کہ ہم یہ گلہ کر کے ان کو گالیاں دے کے کامیابی حاصل کر لیں گے. وہ بنیاد محسوس کرتا ہے، قرآن کہتا ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیے، کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا. سورہ الصاف ختم ہو گئی عزیزان من. آئندہ درس میں ہم سورہ جمعہ لیں گے، 62ویں سورت. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.